نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ لفظی ترجمہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور طرف سمود کے، اخاہم ان کے بھائی، صالح علیہ السلام کو جو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، صالح علیہ السلام بولے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے واسطے، من الہ، کوئی معبود، غیرو، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینہ، نشانی یا معجزہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، نشانی، معجزہ، فذروہا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور نہ چھوؤ تم اس کو، بسوء، برائی سے، فیأخذکم، پس پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اس آیت کریمہ سے قوم سمود کا جو قصہ جو وہ جاری ہے۔ تو سمود بھی اصل میں ایک شخص کا نام تھا جس کے دادا ارم تھے، جس نے عاد جو ایک شخص کا نام تھا، اس عاد کے دادا کا نام بھی ارم تھا، تو دونوں کے دادا جو وہ ایک ہی تھے۔ تو عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ ہود علیہ السلام سے 100 برس تک کوئی نبی نہیں آیا۔ 100 برس کے بعد نبی آیا جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے، جو قوم سمود کی طرف جو بھیجے گئے۔ تو صالح علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی سام سے جا ملتا ہے، یعنی آپ سام کی اولاد سے ہیں، جس طرح قوم سمود جو ہے وہ بھی سام کی اولاد سے ہے۔ تو سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو مبعوث ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1150 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ اس عرصے میں حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام جو مبعوث ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی وفات تک 2850 سال کا وقفہ ہے، 2850 برس بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1150 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 سال بنتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ وہ قوم سمود کہ جنہوں نے قوم عاد کے بعد زمین میں اپنے محلات تعمیر کیے، پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے۔ ان کی وادی کا نام حجر ہے، اور اسے مدائن صالح جو کہتے ہیں۔ تو قوم سمود کی بستیاں حجاز اور شام میں ہیں، جس طرح قوم عاد کی بستیاں جو ہیں وہ عمان سے حضرموت اور حضرموت سے یمن تک تھیں۔ تو قوم عاد کی تباہی کے بعد زمین میں خلیفہ جو قوم بنی، جسے حکومت بنی، وہ قوم سمود تھی۔ قوم سمود جو ہے جسے زمین میں طاقت ملی، قوت ملی، لیکن انہوں نے زمین میں شرک کا جو ہے آغاز کر دیا۔ انہوں نے زمین میں شرک اور بت پرستی اسی طرح شروع کر دی جو قوم نوح نے جس کا آغاز کیا تھا، پھر قوم عاد نے بھی کیا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی نعرے کو بلند کیا جس نعرے کا آغاز آدم علیہ السلام سے، اور پھر نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام، یعنی آپ نے توحید کا جو نعرہ بلند کیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی، معجزہ۔ صالح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تو پھر قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیوں نہ ان کے سامنے ایک ایسا سوال رکھا جائے کہ یہ لاجواب ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جو پہاڑی جو ہے جس کا نام کاتبہ ہے، یہاں سے ایک اونٹنی جو ہے ہمارے لیے نکالیں۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا، اگر میں یہ کر دوں تو کیا تو پھر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ مان گئے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے ادا کی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے وہاں پر اونٹنی کو جو ہو چٹان سے جو ہو نکالا، چٹان جنبش ہوئی، پھٹی، اور اس میں سے جو اونٹنی جو ہو باہر نکل آئی۔ تو پھر قرآن کریم نے کہا کہ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، آیتاً نشانی تمہارے لیے، اسے چھوڑ دو کہ زمین میں کھاتی پھرے۔ تو جب وہ چٹان اصل میں اونٹنی جب نکل آئی تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ معاہدے کے مطابق اب تم جو اسلام قبول کر لو۔ تو کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے سرداروں نے ان کو بہکا دیا اور اسلام لانے سے ان کو جو روک دیا۔ تو اسے جو ہے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ ناقۃ اللہ اسے کیوں کہا گیا اونٹنی کو؟ کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ، اور اس میں صالح علیہ السلام کا معجزہ جو رونما ہوا۔ تو اللہ پاک کی ذات اصل میں کسی قاعدے قانون کی پابند نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کن فیکون سے ہی چیزیں پیدا کر دیتی ہے، کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس نے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اس اونٹنی کو قرآن کریم نے ناقۃ اللہ کہا۔ تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، آپ نے سوچا کہ انہوں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کہیں اللہ کا ان پر عذاب نہ آ جائے۔ تو پھر انہوں نے صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، ایک تو یہ کہ اسے زمین میں تم کھانے پینے کے لیے چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ اسے تم برائی کے ارادے سے، قتل کے ارادے سے نہ چھونا، نہیں تو تمہیں دردناک عذاب جو ہو دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلی قوموں پر جو ہے عذاب آیا، قوم نوح پر، اسی طرح قوم عاد پر عذاب آیا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو جو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ قوم ثمود کون سی قوم تھی، ان کی شان و شوکت کیا تھی، وہ بھی اللہ پاک نے انہیں یاد کرایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو کہ جب تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا قوم عاد کے بعد۔ کہ قوم عاد کون سی قوم تھی کہ جو آ کر کہتی تھی کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد پھر تم جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں بسایا، تتخذون من سہولها قصورا، اور تم پکڑتے ہو اس کی نرم زمین میں، تم بناتے ہو اس کی نرم زمین میں محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو، مکانات بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض، اور نہ ہو جو زمین میں مفسدین، فساد پیدا کرنے والے۔ تو زمین میں فساد پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان سے اللہ کی ذات کو جو سمجھا جائے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں یہ نعمتیں دے رہی ہے۔ الحمدللہ، میں اسی کے لیے کہتا ہوں جس کی آس پہ خوشی و غم سہتا ہوں، سب جہانوں کا مالک وہی الہ ہے، اسی کے ذکر پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو صالح علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا، رسالت کی اہمیت کو واضح کیا، لیکن وہ قوم جو نہ وہ سمجھی، تو قوم پر جو کیا عذاب آیا، یا یہ کہ سرداروں نے کیا کیا، وہ ہم اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔